السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
إنك أنت العليم الحكيم۔ ساریاں تعریفاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، پروردگار ہے۔ سب دی زندگی موت اور عزت ذلت دا مالک خالق صرف اور صرف اللہ اکیلا ہے۔ جے او عزت عطا کرنا چاہے تو پوری کائنات مل کے کسے نو ذلیل نہیں کر سکتی، تے جے رب ذلیل کر دے تے پوری کائنات مل کے کسے نو عزت نہیں دے سکتی۔ درود و سلام نبیاں دے امام، پاک بازاں دے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مبارکہ مطہرہ تے ہون۔ قرآن مجید سورہ النساء دی ایک آیت جو تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، ہر مسلمان دا اے ایمان ہے جو بھی کلمہ گو ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جو اس نو محبت نال پڑھے اور پھر اس دے معنی مفاہیم تے غور کرے، اللہ تعالیٰ اس واسطے ہدایت دے راستے کھول دینا ہے۔ پھر قرآن نو محبت اور ترنم دے نال پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے، فرمان ہے۔ ماشاءاللہ نماز دے اندر تلاوت اور قرات سن کے دل نو بڑی تسکین ملدی ہے، بالخصوص نماز ادا فرمائی ہے تو حضرت قاری صاحب دے پیچھے، اللہ کریم علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی، عزت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت دے اندر سورہ النساء دی جو آیت پڑھی ہے، غالباً یہ آیت نمبر 66 ہے، اس دے اندر رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر لوگ اس پہ عمل کر دیں قرآن اور حدیث دے اوپر، قرآن اور حدیث دونوں چیزاں لازم و ملزوم نے، قرآن اور حدیث الگ الگ نہیں نے۔ جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی منزل من اللہ ہے۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بول دے جب تک اللہ اپنے نبی نو بولن دی اجازت اور حکم نہ دے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پھر ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھو تک فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین راویہ نے، آپ فرمانیہ نے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میریاں باریاں جو میں اپنی بیویاں دے پاس مختلف گھراں دے اندر جانا، اے باریاں بھی میریاں اللہ مقرر کردہ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مقام اگر اسی عمل کرن والے بن جائیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے اس عظیم کتاب دے اندر جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جو ھدی للمتقین ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس قرآن دے ذریعے اللہ قوماں نو ہدایت عطا کردہ ہے، اس دے اندر رب العالمین نے فرمایا اگر تسی متبع قرآن و سنت ہو جاؤ یہ تہاڈے واسطے بہتر ہے، لکان خیر اللہ، اے دے اندر تہاڈے واسطے خیر ہی خیر ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، نال رب العالمین نے ایک اور خوشخبری سنائی ہے، اللہ تانوں مستحکم کرے گا، اللہ تانوں مضبوط کرے گا، اللہ تانوں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ کدوں؟ جدوں تسی متبع قرآن و سنت بن جاؤ، جدوں اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرن والے بن جاؤ گے، اللہ تانوں عزت عطا فرمائے گا۔ آج پوری دنیا دے اندر مسلمانہ دی تعداد ارباں دے اندر ہے، کیا اسی طرح ہے نا؟ بڑی طاقت، بڑی ٹیکنالوجی، افواج، ایٹم، پیسہ، سامان حرب مسلمانہ دے پاس موجود ہے۔ آئے روز کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی اور گستاخی کر دے۔ حال ہی دے اندر فرانس دے اندر جو کچھ ہے تواڈے علم دے اندر ہے، او تے کافر نے، انہوں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچانیا ہی نہیں، کافر نے، انہوں نے کی پتہ ہے نبی پاک دی شان کی ہے۔ اور ہاں جیڑا کافر ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان کر لیندا ہے وہ پھر کافر نہیں رہندا۔ اسی مسلمان انہاں چیزاں نو دیکھ کے وقتی طور تے جذبات دے اندر آنا، وقتی طور تے غم اور غصے دا اظہار کرنا، اعلانات سوشل میڈیا دے اوپر بائیکاٹ کر دو، فلاں فلاں چیز دا بائیکاٹ کر دو، ٹھیک ہے محبت جذبات دے اندر آ کے اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں اصل پیغام جو میں دینا چاہنا وہ اے وے کہ با عمل مسلمان، با کردار مسلمان بن جاؤ۔ سب تو زیادہ کافر نو تکلیف اس تو ہوئے گی کہ تسی با کردار مسلمان بن جاؤ گے، با عمل مسلمان بن جاؤ گے۔ جدوں کافر نو پتہ ہے کہ جیڑے کام اسی کر رہے ہیں وہی یہ مسلمان کر رہے ہیں، جو خیانت اور ملاوٹ، جو ظلم، جو زیادتی، جو کبائر گناہ، کبیرہ گناہاں دا جو ارتکاب اسی کافر کر رہے ہیں وہی کچھ مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ جذباتی قوم ہے، وقتی طور تے جذبات دے اندر آ کے کوئی پہلی دفعہ تھوڑا ہی ہویا ہے۔ لوگوں اللہ دی قسم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی اور گستاخی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کتے نو برداشت نہیں ہوئی، جس دے دل دے اندر ذرہ برابر ایمان ہے وہ اپنی زندگی بدلدا ہے کہ یار پتہ نہیں کدوں میری زندگی وفا کرے نہ کرے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہاں، جنہاں نال میں محبت کرنا، دنیا دے اداکار، گلوکار، کرکٹر، دنیا دے بڑے بڑے ہیرو شاید او میرے نام تو بھی واقف نہ ہون، اور اگر میں اور تسی سچی محبت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کریے، اللہ دی قسم ہے جس نے میرے نبی نال محبت کی تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ضمانت ہے
کہ او میں محمد دے نال جنت جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور شفاعت نصیب ہوئے گی۔ جڑا محبوب تیرے میرے واسطے رات نو اٹھ کے تہجد دے اندر دعاواں کر دے رہے، جس نبی نے امت بخشان واسطے لمبا سجدہ کرنا ہے، اللہ دے عرش دے پائے دے قریب طویل سجدہ کرنا ہے، جس نبی نو رب نے کہنا ہے ارفع رأسک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب سل ما تؤتا، سر اٹھائیے سوال کیجئے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تسی سوال کر دے رہو رب تہانوں راضی کر دے گا۔ کدی غور کیتا ہے کہ اس نبی دے ساڈے اتے حقوق کی نے؟ چھوڑیے بدعملی دی زندگی، گناہ دے اندر لذت کب تک لو گے؟ خرافات دے اندر، بدعات دے اندر امت ڈوب گئی۔ جو کفار دی سازشاں سن کہ خلط ملط کر دیو اس امت نو، انہاں دے اندر بدعات، خرافات، انہاں دے اندر توہم پرستی، اسلام تو دوری، وقتی طور تے جذباتی ہونا، بچ ای اس قوم دا کام ٹھہرے ہے۔ کفار نو یہ پتہ چلیا آئے روز کدی ناروے ایک کرتوت کردہ ہے، کدی برطانیہ دے اندر ایک کام ہوندہ ہے، کدی فرانس دے اندر ہوندہ ہے، کدی کسی ملک دے اندر، کدی کسی ملک دے اندر، آئے روز کفار ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بے ادبیاں کردے نے۔ سانو چاہیے دے اسی پیغام دے یہ کفار نو، اور وہ پیغام کی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، کہ با عمل بن جائیے، با کردار بن جائیے، اللہ تو انہوں عزت عطا کرے گا، انہاں کافران دی اوپر تو آڈا روب جم جائے گا، ورنہ تو آڈی تعداد ارباں دے اندر ہے، تو آڈے کول فوج ہے، پورے اسلامی ممالک دا بلاک ہے، طاقتہ نے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کافرانوں کوئی پرواہ نہیں۔ گاندھی نو نا، گاندھی نو کچھ عرصہ پہلے کسی نے آکھیا کہ مسلمانہ دی تعداد 1 ارب ہو گئی، 1 ارب مسلمانہ دی تعداد ہو گئی۔ اس نے آکھیا کوئی گل نہیں، میری بات نو توجہ نال سننا۔ گاندھی، اندرا گاندھی، اس نو کسی نے آکھیا انڈیا دے اندر کہ مسلمان 1 ارب تو زائد ہو گئے، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، کہ وجہ؟ اس نے آکھیا بس 1 ارب ہو جان یا 1 ارب تو زائد ہو جان، توجہ، 1 ارب ہو جان یا 1 ارب تو زائد ہو جان، کوئی پرواہ نہیں، بس 313 جیسے نہ ہوں۔ 313 جیسے، 313 کون سن اور کیسے مسلمان سن؟ سامان حرب نہیں ہے۔ 313 جو نبی پاک دے صحابہ، اسلام دی پہلی جنگ عظیم میدان جہاد دے اندر، بدر دے اندر جو مسلمانہ دی تعداد کتنی سی؟ مقابلے دے اندر 1000، 1000 تو بھی زائد، اور مسلمان نہتے، ٹیکنالوجی نہیں، کسی دے کول تیر ہے تے تلوار نہیں، نیزہ ہے تے ڈھال نہیں، زرہ نہیں، بے سر و سامانی دی عالم دے اندر 313 مسلمان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو اللہ دی ذات تے ایمان ہے، رب دی ذات تے توکل اور بھروسہ ہے۔ نمازی نے، غیور نے، اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی محبت کرن والے نے۔ یارو کیسی محبت ہے، کلمہ بھی نبی پاک دا پڑھیا جائے، محبت دے دم بھی بھرے جان، عقیدہ گندا ہوئے، نہ توحید دا پتہ ہے، نہ رب دے حق دا پتہ ہے، نہ رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حق دا پتہ ہے۔ محبت کرنا ہمیں، جس نو اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق دا ہی نہیں پتا، رب دے حق بھی تقسیم کیتے نے تے رب دے نبی دے حق بھی تقسیم کیتے نے۔
تے جی اگر اپنے حق دی گل آئے تے اپنے حق واسطے آدھا ہے مرنا بھی جہاد ہے. اچھا تیرے حق واسطے میرے حق واسطے مرنا ثواب ہے تو اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حق واسطے بولنا اور حق گوئی کرنا اس دا کوئی اجر نہیں. کدی غور کیتا ہے اپنی بدعملی والی زندگی تے کہ اس بے لذت زندگی دے نقصانات اے نے کہ آئے روز تیرے نبی دیاں بے ادبیاں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں. اور جس نبی نو اللہ اکبر کبیرہ دنیا دی ہر چیز پہچان دی ہے، کیا درخت، کیا پتھر، کیا انسان، کیا حیوان، سب کچھ پہچاندا ہے. اے امتی تو انسان ہے، تینوں اللہ نے اس محبوب دا امتی بنایا ہے، تیرے واسطے محبوب نے شفاعت کرنی ہے. اللہ دی قسم ہے آن والا دن شاید ساری زندگی دے اندر نہ ہوئے، آن والی رات شاید ساری زندگی دے اندر نہ ہوئے. اللہ دی قسم ہے اگر دل وچ اللہ اور اس دے محبوب دی سچی محبت ہے تو پرواہ نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک آیا نا شخص آندا ہے اللہ دے محبوب مینوں بڑی محبت ہے، پیار ہے، میرا بیوی بچیاں دل ہی نہیں لگتا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کدوں آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا تو قیامت واسطے تیاری کی تھی؟ آندا ہے محبوبہ کوئی زیادہ تیاری تے نہیں کی تھی، بس فرض نمازاں دا اہتمام کرنا وا، اللہ اور اللہ دے رسول دے حق پہچاننا وا. لیکن ایک بات ہے کہ مینوں تواڈے نال محبت بڑی سچی ہے. میرے محبوب نے فرمایا جس نال محبت ہے رب تینوں اس نبی دا ساتھ عطا فرمائے گا. کیا میں اور تسی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھیے، اپنی زندگی تے غور کیجئے. آج یہی مہینہ ربیع الاول دا دیکھ لو، پوری دنیا دے اندر بالعموم اور ملک پاکستان دے اندر بالخصوص، بلکہ میں صرف پاکستان دی گل کراں گا یا انڈیا بنگلہ دیش، اس تو علاوہ پوری دنیا دے اندر اے حالت نہیں جو مسلمانہ دی حالت زار اس مہینے دے اندر ہے. کیا کہ جی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی ہے تے خوشی کرنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، محبوب دی پیدائش دی جس کو خوشی نہیں او بندہ تے مومن ہی نہیں. لیکن خوشی دا انداز تے پوچھئے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رہبر شریعت نے، جو پیر طریقت نے، لیکن افسوس دکھ دی بات یہ ہے ایک کام او کر دینے جنہ دا رہبر شریعت بھی کہیں نے تے جنہ دے پیر طریقت بھی کہیں نے. جبکہ ساڈے نزدیک تے اے وے کہ رہبر شریعت بھی محمد الرسول اللہ نے اور پیر طریقت بھی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ، آپ تو علاوہ کوئی رہبر شریعت نہیں ہے. حضرات کدی غور کیجئے تنہائی دے اندر بیٹھ کے کہ اگر کل آن والی رات قبر دے اندر آ گئی، میرے پاس حب اللہ ہی نہیں ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. محبت ہوئے تے محبت مجبور کر دی عمل تے. محبت تے او ہے نا جو مجبور کرے کہ جس طرح میرے محبوب سوئے نے میں سوواں، جس طرح میرے محبوب اٹھے نے میں اٹھا، جس طرح میرے محبوب علیہ السلام نے مینوں دسیا. صحابہ نو تے کافر تانے دیندے سی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نو ایک کافر کہنے لگا تہاڈا او نبی ہے جیڑا تانوں طہارت دے طریقے دسدا ہے، استنجا کرن دے طریقے دسدا ہے. حضرت سلمان فارسی نے اللہ دا شکر ادا کیتا، فرمایا ہاں الحمدللہ ساڈا او نبی ہے جو سانو پاک ہون دا طریقہ بھی دسدا ہے. حضرات گرامی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین جو شریعت دے کر گئے وہ کامل و اکمل ہے. اس دے اندر رمضان تو لے کے شوال تک، شوال تو لے کے آگے ذیقعد، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، سارے مہینے آ گئے. محرم تو لے کے ذوالحج تک سارے مہینیاں دا، 12 مہینیاں دے سارے دناں دا، ساریاں راتاں دا، شب و روز، دن رات، بچپن، جوانی، لڑکپن، خوشی، غمی،
ہر انداز دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کو رب نے وعدہ لیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میثاق اے وعدہ نبیوں کو لیا گیا ہے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی زندگی دے اندر آ جائے تو کرو وعدہ، کرو اقرار. قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے وعدہ کیتا کہ ساری زندگی دے اندر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن گے تو اسی آپ دی نبوت مننا گے، آپ دی شریعت مننا گے، آپ دی طریقت مننا گے. اور لوگوں پوری امت دا عقیدہ ایمان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے قیامت تو پہلے. لیکن یاد رکھو میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے متبع رسول، متبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون گے، باوجود اللہ دا پیغمبر ہون دے عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت نہیں چلان گے، محمد الرسول اللہ دے امتی بن کے آن. کیا اس طرح ہی ہے کہ نہیں؟ آج دنیا دے اندر کیا ہو گیا؟ لوگاں بڑی محبت اور پیار دی دعوت، بڑی اخوت دی دعوت، اتحاد اور اتفاق دی دعوت. اللہ واسطے کبھی غور تے کرو کہ جدو عیسیٰ ابن مریم جیسے پیغمبر، اللہ دے عظیم پیغمبر، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جو بچپن دے اندر کلام کرنے والا پیغمبر کہ میں نو اللہ نے اپنا بندہ، اس نے میں نو اپنا نبی بنایا ہے، میں نو اس نے کتاب عطا فرمائی ہے. وہ نبی عیسیٰ ابن مریم آن گے اور وہ میرے نبی علیہ السلام دی شریعت دی پیروی تابع داری کرن گے. آج لوگاں دے سامنے بات کیتی جائے قرآن و حدیث دی تے وہ آخدے نے بھئی قرآن اور حدیث بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن اسے دے وچوں نچوڑ کڈ لیا ہے، قرآن و حدیث دا نچوڑ ارک کڈ لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس چیز دا ارک نکل جائے او دے وچ کوئی شے رہ جاتی. کدی الفاظت ہی لوگاں نے غور نہیں کیتا کہ اسی کہہ کی رہے ہیں کہ جی جو ساڈے کول دین ہے قرآن حدیث دا نچوڑ ہے. بھائی قرآن اور حدیث اصل ہے اور قیامت تک رہے گا. قرآن دی حفاظت دی ضمانت بھی اللہ دے کول ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دی حدیث دی حفاظت بھی اللہ دے کول. قیامت تک ایسے لوگ آن گے جو حق اور باطل دے درمیان تفریق کرتے رہیں گے کہ اے حق ہے اور اے باطل ہے. آج الحمدللہ اس اللہ دی زمین تے ایسی جماعت کہ جس دا ترہ امتیاز، جس دا تمیز کیا ہے کہ حدیث رسول بھائی اس طرح ہے. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر دے سی. کسی بچے کو بھی پوچھئے بھئی تو نماز دے اندر پاؤں نال پاؤں کیوں ملانا ہے، وہ یہی کہے گا کہ میرے محمد الرسول اللہ دی سنت ہے، حدیث ہے. رفع الیدین کیوں کرنا ہے، میرے نبی پاک دی حدیث اور سنت ہے. تو ہاتھ سینے تے کیوں بننے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث ہے. لوگوں بتلائیے. آج لوگوں نو کہا جائے کہ آ جاؤ قرآن اور حدیث دی طرف. اگر تو نبی پاک نال سچی محبت ہے، اگر سچا پیار ہے، کافراں نو پیغام دو، کافراں نو میسج دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پکے متابع بن جاؤ، اتباع کرنے والے بن جاؤ. لوگ پتہ نہیں کی لنترانیاں کرتے. پھر اے بھی کہنا کہ سانو محبت ہے، ایسی ہر جائی محبت، ایسا بے وفا امتی کہ جس نو اپنے محبوب دے حقوق دا علم ہی نہیں. آئیے عمل دی طرف، آئیے اس پیغام دی طرف جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتا اور رب نے قرآن دے اندر ایمان والیاں نو مخاطب کر کے کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کہ لوگوں آ جاؤ اس دی طرف جس دی طرف تو اللہ اور اس دے رسول بلاندے نے. تو ایمان والے الگ ہو گئے، منافق الگ ہو گئے. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. قرآن نے کیا فرق صاف ظاہر واضح ہو جاتا ہے کہ جس کو قرآن حدیث سنایا جائے جو ایمان والا ہوئے وہ آندا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، میں سن لیا تے میں من لیا. ان یقولوا سمعنا واطعنا، میں سن لیا اور میں من لیا.
اور جو منافق ہوتا ہے قرآن آندا رائت المنافقین یصدون عنک صدودا، انہوں جو مرضی قرآن حدیث سنا لو، ٹھیک ہے میں اپنے حضرت صاحب کو پوچھاں گا، میں اپنی کوئی کتاب کھولاں گا، میں کوئی فقہ ویکھاں گا، میں کوئی فضائل اعمال دیکھاں گا، میں کوئی جناب فیضان سنت دیکھاں گا، میں بہشتی زیور دیکھاں، میں ہدایہ کھولاں گا، میں اپنے مفتی صاحب کو جاواں گا، میں فلاں کو پوچھاں گا۔ اللہ تینوں جرت کس طرح ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو لے کے تو کسے امتی کسے غیر دے آگے جائیں؟ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی دا حق دیتا؟ رسول اللہ دی حدیث نو لے کے کسی دے دروازے تے جانا؟ پوچھ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو لو کہ جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں 1 مہینہ گھر نہیں آواں گا، میرے محبوب جدوں آئے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نو فرمایا عائشہ جاؤ اپنے باپ نال مشورہ کر کے آؤ، دنیا دے پیسے مال قرآن دے اندر واقعہ سورۃ احزاب دے اندر 22ویں پارے دے اندر میرے رب نے واقعہ بیان فرمایا، عائشہ جاؤ اپنے باپ ابو بکر نال مشورہ کر کے آؤ، محبوب دے حرم وچ رہنا یا پیسہ زیورات سونا لے کے بیویاں نے مال دا مطالبہ کیتا نا، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ ابو بکر دے نال مشورہ کر کے آؤ کہ میرے حرم دے اندر رہنا ہے یا پیسہ لینا ہے، دولت لینی، سونا زیورات لینے اور اپنے والدین دے گھر جانا ہے۔ سن میری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے مینوں تینوں عقیدہ سمجھایا ہے کہ اللہ دے محبوب تواڈی بات دی تحقیق اور تصدیق کرنے واسطے ایتھوں میں قدم اٹھاواں گی، اپنے باپ کول جاواں گی، ایتھوں قدم اٹھان نال میں مومنہ بھی رواں گی کہ نہیں؟ آج کیسا امتی ہے، کیسی جرت ہے اس امتی دی جس نوں لحاظ ہی نہیں ہے کہ محبوب دی حدیث آ جائے اپنی من مانی۔ کافر نوں کوئی تیری پرواہ نہیں ہے، اگر تیرے دل سچی حب رسول ہے پھر تڑپ جا، چھڑ دے انہاں دنیا دیا ساریاں چیزاں نو اور آ جا اس دی طرف جس دا پیغام تینوں آج اللہ دی زمین تے اہل الحدیث نے اندہ ہے۔ تو لاکھ برا کہہ، فتوے لگا، جو مرضی کر، کتاباں لکھ، الفاظ تقاریر کتاباں جو مرضی کر، لیکن ساڈا پیغام ایک ہی ہے اور وہ محبت بھرا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ لوگوں میرے محبوب نے فرمایا، مسلم دے اندر حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابیوں اللہ مینوں اتنے پیالے عطا فرمائے گا جتنے اسمان دے ستارے نے۔ کوئی اسمان دے ستارے گن سکتا ہے؟ دنیا دے ماہرین ریاضیات آ جان، کیلکولیشن کرنے والے ماہرین آ جان، آج تک کوئی اسمان دے ستارے گن نہیں سکیا، شمار نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ مینوں حوض کوثر عطا کرے گا، اللہ مینوں حوض کوثر دی اوپر اتنے پیالے عطا کرے گا، سونے اور چاندی دے پیالے ہون گے، دنیا دے اندر کوئی سونے اور چاندی دے برتن استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا لیکن جنت دے اندر جنتیاں واسطے حوض کوثر تے سونے اور چاندی دے پیالے اتنے زیادہ میرے نبی نو اللہ عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمان دے ستارے تو زیادہ میں اپنی امت دے لوگاں نو سونے اور چاندی دے پیالے نال پانی پلاواں گا، لیکن نال ہی میرے محبوب نے فرمایا کچھ میرے امتی ایسے ہون گے جنہاں نو میں سونے اور چاندی دے پیالے نہیں بلکہ میرے محبوب نے فرمایا اپنے ہاتھ دے چلو نو پیالہ بناواں گا۔ ہائے اللہ ایسا سانو نصیب کر دے۔ اللہ اسی بڑے خطا کار ہاں، اللہ اسی یہی چاہنے ہاں، اللہ سانو دنیا تے اور کچھ بھی نہیں، دنیا والے کچھ بھی کہن، اللہ سانو اپنے محبوب دے ہاتھاں دے نال، اس پیالے دے نال، محبوب دے چلو، محبوب پاک دے یدین مبارک، محبوب دے نرم و نازک ہاتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ریشم تو زیادہ نرم و ملائم، دنیا دے اندر کوئی خوشبو دی مثال ہی نہیں ہے جو خوشبو پاک میرے محبوب دے ہاتھ مبارک دے اندر ہوئے گی۔ اللہ سنو نصیب فرمائے۔ لیکن سنیے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہون گے؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ میرے بھائی ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ میرے بھائی ہون گے۔ اللہ دے رسول صحابہ نے کیا
اسی تواڈے بھائی نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں تسی بھی بھائی ہو، لیکن او لوگ ہون گے تساں تے مینوں دیکھیا ہے، صحابہ تساں مینوں دیکھیا ہے، او لوگ ہون گے جنہاں نے میں محمد نو دیکھیا نہیں ہوئے گا لیکن ایمان ان لے کے آئے ہون گے اے صحابیوں جی میں تسی لے کے آئے ہو۔ میرا پیغام اور سوال ہے، جاؤ پوری دنیا دے اندر تحقیق کرو، ریسرچ کرو کہ آج اللہ دی زمین تے کس جماعت دی دعوت ہے، تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول۔ جدو دنیا تے کوئی امام نہیں آیا، کوئی پیدا نہیں ہویا، اس وقت میرے رب نے اعلان فرمایا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو کہن لگا ایک بندہ، اے عمر جان دے ہوئے ہیں تو کدوں نازل ہوئی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما دینے ہاں میں بڑا اچھی طرح دن جاننا وا، میدان عرفات دے اندر میرے محبوب تے قرآن اترے ہیں، اللہ نے اے آیت نازل فرمائی ہے۔ کاؤ بندہ آندا ہے اگر سانو ساڈے تے اے آیت اتر دی ہے، ساڈے نبی تے آیت اتر دی ہے، اسی عید منا دے خوشی کر دے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فرماندے نے جس نبی تے آیت اتری ہے جدو اس نبی نے کم نہیں کیتا اسی نہیں کر دے، اسی اس قرآن دی آیت نو سینے لگایا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اے محبوب اج دے دن تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ لوگو میری کھلے الفاظ دے اندر ذرا بات تے غور کرو، اللہ دی قسم ہے جدوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا نہیں ہوئے نماز ادو مکمل ہو گئی سی، میرے نبی نے پڑھ کے دکھا دیتی سی۔ جدوں امام جعفر صادق دنیا تے آئے نہیں پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ادو اسلام دی دین دی شریعت دیا فقہ نو اس نو مکمل کر دیتا ہے۔ جدوں امام شافعی مالک احمد بن حنبل جے پیدا نہیں ہوئے اللہ نے دین ادو مکمل کر دیتا ہے۔ اج لوگ آندے نے اے جعفری نماز ہے، اے حنفی نماز ہے، لوگوں اسی محبت نال دعوت دینے جے تینو حنفی نماز پسند ہے تے پڑھی جا، جے تینو جعفری نماز پسند ہے پڑھی جا۔ اہل حدیث دے نصیب دے اندر او نماز آئی ہے، میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے صحابیوں او میرے بھائی ہون گے جنہاں نے مینوں دیکھیا نہیں ہوئے گا مگر ایمان ان لے آئے ہون گے جویں محمد دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا عدل کری، انصاف کری، میں تینوں جج بنانا وا، میں تینوں قاضی مننا وا، میں تینوں ثالث مننا وا، میں مقدمہ رکھنا وا، میں قرآن و حدیث دا ادنا جیا طالب علم بن کے سفیر بن کے وکیل بن کے مقدمہ تیری عدالت دے اندر رکھنا وا اور تینوں اللہ دا واسطہ دے کے آکھنا وا۔ ذرا میری بات تے غور کردا جا، میرے نبی نو پہچان تے صحیح نا، دنیا دے تیرے سارے امامہ دی میں قدر کرنا وا، میں سارے دی عزت کرنا وا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں سارے بزرگان دین جتنے بھی اولیاء کرام نے میں سارے ادب کرنا وا، لیکن یاد رکھ لو اللہ دی قسم ہے اے دنیا دے سارے امام اے دنیا دے سارے ولی مل کے ابو بکر کلے دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ اللہ دی مخلوق دے اندر میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ساری کائنات دے اندر انبیاء تو بعد میرے محمد تو بعد سب تو افضل کوئی انسان ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق نے اپنی مرضی دین دے اندر شامل سنو نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس لشکر دا امیر بنایا۔ یہ لشکر مدینے باہر نکلے ہیں تے
پیغام پہنچ گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی ہے. اے لشکر واپس آ گیا, میرے محبوب دا دیدار کرن واسطے آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تجہیز و تکفین ہوئی ہے, تدفین ہوئی ہے. اس لشکر نو دوبارہ ترتیب دیتا گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی لشکر نو, اسی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نو اس قافلے دا امیر بنا دینے تے امیر بنا کے تیاری دا حکم دین دینے. بعض صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے کول آندے نے, عمر فاروق صدیق اکبر نو منع کرو, صدیق اکبر نو منع کرو, اے لشکر نہ بھیجن, کتے انج نہ ہو جائے, کتے قبائل مل کے مدینے تے حملہ نہ کر دین. اللہ دے نبی علیہ السلام تے دنیا تے رہ نہیں نے, حالات پہلے جیسے نظر نہیں آ رہے. اے ابو بکر صدیق رک جاؤ. حضرت عمر نے جرت کی تھی, حضرت ابو بکر صدیق کول گئے, جا کے آندے نے, اے ابو بکر صدیق میں صحابہ دا پیغام لے کے آیا. صحابہ دی اے رائے میں کہ اسامہ بن زید نو روانہ نہ کرو, اس لشکر نو روانہ نہ کرو, اتنے صحابہ چلے جان گے, مدینہ خالی ہو جائے گا, کتے دشمن حملہ نہ کر دے. اس فتنے دے پیش نظر صحابہ نے روکیا. سن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فرماندے نے, اج دنیا دے امامہ دی گل کرنے, میں تینوں محبت دی دعوت دینا چاہنا وا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماندے نے, اے عمر سن لو اور سارے صحابہ نو سنا دو, جس لشکر نو میرے محمد روانہ کر چکے سی, میں ابو بکر جرت نہیں کردا کہ انہوں روک دے. میں ابو بکر جرت نہیں کردا کہ میں اس لشکر نو روک دیاں. جو کم ابو بکر نہ کر سکے, سب تو بڑا امتی نہ کر سکے. افسوس آج تیرے میرے ملک دے اندر بڑی بڑی محبت دے دعوے کرنے والے آندے نے, بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ٹھیک ہے مگر ہمارے ائمہ کے اقوال کچھ اس طرح ہیں. کتنے دکھ دی بات ہے. آج ذرا سن محبت نال, آج تو کافرہ دے اتے کڑنا ہے, وقتی طور تے تیرا میرا احتجاج ہے, وقتی طور تے دکانہ بند کرو, احتجاج کرو, ٹیر جلاؤ, فلاں کرو, یہ کرو, عمل دی طرف اس قوم نو نہ آن دینا. اللہ ہدایت نصیب فرمائے, اس قوم نو عمل دی طرف دعوت دو. اگر کوئی بڑھنا چاہتا ہے تو پھر محبت کرو غازی علم دین جیسی. کیا بات ہے, راجپال نو آگے بڑھ کے غریب دے بیٹے نے اپنے ہاتھ دے نال جرت کر کے قتل کر دیتا, اور وقت دے بڑے بڑے وکلاء آئے اور انہوں نے آکھیا کہ اے علم دین صرف اتنا کہہ دے کہ میں قتل نہیں کیتا. واہ تیری جرت نو سلام علم دین. اس نے کیا کیوں, ایک نیکی تے میں نو سمجھ آندی ہے کہ میں اللہ دے محبوب دی محبت اج کیتی ہے, میں کیوں انکار کراں. میں جرت نال کہنا کہ اس گستاخ رسول نو میں اپنے ہاتھ نال قتل کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی محبت, لیکن دکھ ہے انہاں لوگاں تے کہ جو علماء سو نے, ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. جو احبار و رہبان نے جو لوگاں دا نہ حق مال کھاندے ہیں اور حق بیان نہیں کرتے. قرآن نے کہ اللہ اکبر. مدینہ پاک دے اندر جنہ میرے نبی علیہ السلام نو پہچانے ہیں, ایک عورت قتل ہو گئی ہے. مدینے دے اندر غور کرنا, تینوں سمجھ آئے میرے نبی دے حقوق کی نے, میرے محبوب دا مقام کی ہے. محبوب علیہ السلام دی عظمت دے مقام دا اگر تینوں نہیں پتا تے سونا, ایک بندہ میرے محبوب دا صحابی ہے. مدینے دے اندر لوگو ایک عورت قتل ہو گئی ہے, شور مچ جاندہ ہے, عورت قتل ہو گئی ہے. میرے محبوب علیہ السلام پریشان نے, قاتل دا پتہ نہیں چل رہا. میرے نبی علیہ السلام نے پوچھیا, اے صحابیوں دسو نا اس عورت نو قتل کہیں کیتا ہے. میرے نبی دا ایک صحابی اکھاں تو نبی نہ کھڑا ہویا, کانپ دا اندے, اللہ دے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم, اے عورت قتل ہونے والی میری بیوی ہے, عورت نو قتل کرن والا میں خود ہاں. ذرا غور کرنا, اللہ دے نبی علیہ السلام جی قتل ہون والی میری بیوی ہے اور قتل
قتل کرن والا میں خود ہاں، اور اللہ دے نبی صرف میری بیوی نہیں، لونڈی نہیں بلکہ محبوب جی اس عورت دے بطن دے اندر میرا بچہ بھی ہے، میری لونڈی حاملہ سی، یقیناً ماں مر گئی ہے تے بچہ بھی زندہ نہیں رہا ہونا۔ میرے محبوب آدھے نے تینو اللہ دا واسطہ ہے دس نہ اپنی لونڈی نو کیوں قتل کیتا ہی؟ میرے محبوب دا صحابی نہ بینا اکھاں دی بصارت تے نہیں ہے، پر اللہ نے دل دا بڑا بینا بڑھایا ہے، اللہ نے دل بڑا روشن کیتا ہے، اللہ نے دل دیاں اکھاں ایسیاں عطا فرمائیاں نے کہ سینہ محبت رسول نال سرشار نہ صحابی دا آمد اللہ دے محبوب میری لونڈی ہے، جنگو میں نو حصے دے اندر آئی ہے، محبوب جی ہے توڑی بے ادبی کرتی ہے، میں نو منع کیتا ہے باز نہیں آئی ہے، اللہ دے نبی میں توڑی محبت دے اندر آکے اپنی قدال اٹھائی ہے، میں دے پیٹ تے رکھ کے زور نال دبایا، میں دے ٹکڑے کر دیتے نے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابی ڈر نہیں ہے، اللہ دی قسم ہے ادا خون رائے گاں گیا ہے، ادے خون دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تے اللہ نے تینو اس محبت دی وجہ تو عظمت عطا فرمائی ہے۔ جو میرے نبی دا نہیں ہوئے گا اللہ دی قسم ہے دنیا دے اندر بھی کوئی جا نہیں، آخرت دے اندر بھی ذلت ہی ذلت ہے۔ محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، محمد دسو نا نبی پاک نو چھڑیاں گزارا ہو جائے گا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر قرآن پاک دی 15ویں پارے دی اس آیت دی تفسیر دے اندر فرمایا ہے جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنے اپنے امام دے نام تے پکاریا جائے گا۔ آ سن میرا پیغام میں کہنا وا، تینو امام ابو حنیفہ مبارک ہون، تینو امام شافعی مبارک ہون، تینو امام مالک مبارک ہون، تینو احمد بن حنبل مبارک ہون، تینو جعفر صادق مبارک ہون، تینو اپنے اپنے امامہ دے نال پکاریا جائے گا۔ آ سنے لے حدیث دی محبت، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، رب کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بناون دی۔ ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا، ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا، مدنی مکا گیا۔ ہائے اللہ، او سانو کسے اور دی لوڑ نہیں ہے، تو دنیا تے ہور سرکاراں بڑائی پھرنا ہے، تو آنا ہے پیرے طریقت فلاں ہے، یہی تے وجہ کافرانو جرت ملی ہے، اے چور دروازے کینے مہیا کیتے نے، کافر جرت کر کے جدو تو مسلمان ہو کے نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر ائمہ دے اقوال لے کے آنا ہے، جدو تو نبی دا کلمہ پڑھ کے اے چور دروازے مہیا کرنے، کافران دی جرتاں کیوں نہ ہونا؟ اسی تے آنے اللہ دی قسم ہے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ اور کسے دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اس واسطے کہ محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، ایو جی مرشد دوبارہ نہیں ہونا۔ دسوں کھاں ایو جی کوئی مرشد کوئی انج نہ سمجھے امامہ دا بے ادب آیا ہے۔ آ سن لے میں بابوزو اللہ دے گھر دے اندر اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں سارے ائمہ دی جتیاں دی خاک میریاں اکھاں دا سرمے، میں بے ادبی کسے دی نہیں کردا، پر جتھے میرے محمد دی شان ہے اللہ دی قسم ہے اے ساری دنیا دے لوگ تے کیا سارے انبیاء بھی مل کے میرے محمد دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آ سننا میرا پیغام، جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے، جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے، کیڑی جگہ ہوئے گی؟ آ سن حدیث دے اندر آندا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، سارے انبیاء ہون گے، سارے نبیاں دیاں امتاں اپنے اپنے انبیاء نبیاں کول جان گیا، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہون گیا، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہون گیا، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہون گیا، نوح نجی اللہ بھی ہون گیا، آدم صفی اللہ بھی ہون گیا، سارے نبیاں دیاں امتاں جان گیا، نوح علیہ السلام کول بھی جان گے لوگ،
اپنے امتی سارے نبی آکھن گے اج کسے دی نہیں چل دی اج اگر رب نے مننی ہے تے اکو محمد رسول اللہ نے تے جس نبی نے قیامت والے دن شفاعت کرنی ہے تینوں دنیا دے اندر اہل حدیث طالب علم آندا ہے ادب ساریاں دا کر دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد جتنے لوگ نے اسی سارے دا ادب کرنے اتھے سارے نبی جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر ایک پیغمبر ایہو پیا بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا ایو جی مرشد دوبارہ نہیں ہونا تے کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنہوں عمل پیچھے چھوڑ دے گا میرے نبی نے فرمایا انہوں نسب اگے نہیں لے کے جائے گا میرے محبوب نے اپنی بیٹی فاطمہ نو فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تو محمد دے دل دا ٹکڑا میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر تو محمد دے دل دا سکون تے چین تے ٹکڑا ہے فاطمہ تو بضاعت منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے لیکن فاطمہ سن لے اے نہ سمجھی میں محمد دی بیٹیاں عمل کریں گی تے اللہ تینوں نبی دا ساتھ عطا کرے گا جے عمل نہیں ہوئے گا تے اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں حالانکہ اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ تے فاطمہ دے لخت جگر جنتی جوانہ دے سردار نے اللہ دی قسم ہے اسی اس گھرانے دے اہل بیت دے نوکر تے غلام لیکن سن لینا اسی تینوں دعوت دینے کی دعوت دینے تعالوا الی ما انزل اللہ آ جاؤ اللہ دی طرف و الی الرسول اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف آ جاؤ اتنی محبت کرو نا نبی پاک دے نال اتنا پیار کرو نا نبی پاک دیاں سنتاں دے نال اتنی محبت کرو نا نبی پاک دے طریقیاں دے نال خوشیاں ہے تامی میرے نبی نو نہ بھولو غمیاں ہے تامی میرے نبی نو نہ بھولو سید عائشہ رضی اللہ عنہا دا بھائی ہے ایدہ نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے ایدہ بیٹا نہیں ہو رہا اولاد نہیں ہو رہی کسی عورت نے آکھیا عائشہ اگر اللہ تیرے بھائی نو بیٹا عطا کرے اگر اللہ عبد الرحمن بن ابی بکر نو اللہ بیٹا عطا کرے اسی حقیقے دے اندر اونٹ ذبح کران گے حقیقے دے اندر کی کران گے اونٹ ذبح کران گے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین دا پیغام سن میرے نبی دی زوجہ محترمہ میرے محبوب علیہ السلام دا لباس میرے نبی پاک دی زوجہ ام المومنین امی عائشہ کی فرماندیاں نے او لوگوں سنو غور کرو محبت کے دا نام ہے امی عائشہ فرماندیاں نے اسی اونٹ نہیں ذبح کران گی بے شک قیمت اونٹ دی زیادہ میں سانو قیمت دی پرواہ نہیں سونے محمد نے فرمایا ہے اگر بیٹا ہوئے عقیقے دے اندر 2 جانہ ذبح کرو 2 بکرے ذبح کرو اگر بیٹی ہوئے 1 جان 1 بکری 1 بکرا ذبح کرو نا اسی نبی علیہ السلام دی سنت اپناواں گے اسی اونٹ نہیں ذبح کران گے کیونکہ رب نو پیسہ نہیں چاہیے رب نو سونے محمدیاں اداواں چاہیے نے اس واسطے ساڑی دعوت کی ہے آؤ لوگوں ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی تے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار گئیاں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں جو لڑ لگیاں
کہ دے لڑ کے دے پیچھے آ کہ دا طریقہ آ جاؤ نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ لوگو اللہ اور دے رسول دی طرف آ جاؤ اے دے لڑ لگ جاؤ اپنی من مانیاں ختم کرو میری آخری گزارشات تے غور کرنا اللہ دا واسطہ جیا میرے محمد دے صحابہ دا ایمان دیکھو رب نے قرآن دے اندر آکھے ہے انج دا ایمان ہوئے گا اللہ قبول کرے گا تو اپنا ایمان جی میں دا مرضی بڑھا اہل حدیث تے تینوں دعوت دے گا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دیا آپ دی اطاعت دی دعوت دے گا درمیان دے اندر چاہے ہزاروں سال دا وقفہ آگے ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا او دور آئے گا جدو میرے محبوب نے فرمایا سنت تے عمل کرنا ان ہوئے گا جی میں ہاتھ دی اتے اگ دا انگارہ رکھنا میں میرے نبی دی حدیث ہے صحیح حدیث ہے حوالے دا ذمہ دار میرے محبوب نے فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا کہ حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا برادری کی آکھے گی حضرت جی انہیں تائیں ایویں رہے ہو ہون تینوں حدیث سمجھ آئی ہاں برادری ناراض ہوندی تے ہو جائے لوگ کی آکھن گیا اگے تو ہونے تائیں رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھدا رہے ہیں ہون تینوں سمجھ ہاں ہون سمجھ آئی ہے اے برادریاں دے بت دے نکال دو اے دنیا دے بت نکال دو میرے محمد دے غلام بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او زمانہ آئے گا حدیث میری تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جی میں ہاتھ تے اگ دا انگارہ رکھ کے ٹھہرنا مشکل ہے لیکن نالی میرے محبوب نے فرمایا جیڑا اس دور دے اندر میرے نبی نے فرمایا جیڑا مشکل حالات دے اندر میں محمد دی حدیث تے عمل کرے گا اللہ انہوں اجر کتنا عطا فرمائے گا سننا غور دے نال میرے نبی نے فرمایا اللہ انہوں اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنے میرے 50 صحابہ عمل کر دینے تے اجر ملتا ہے مشکل دور دے اندر حدیث تے عمل کرن دا ثواب 50 صحابہ جتنا اللہ اجر عطا فرمائے گا 50 صحابہ دے عمل جتنا اللہ اجر عطا فرمائے گا حضرات اسی سیف الملوک تے دوڑے مائیاں تے گپاں تے ساڑے کول ہے نہیں ساڑے کول تے رب دا قرآن ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اور محبت دی دعوت ہے اتفاق و اتحاد دی دعوت ہے اخوت دی دعوت ہے اسی کسے نو مشرک بدعتی اور کفر دے فتوے لگان والے نہیں ہاں سانو شریعت اور اسلام اس چیز دی اجازت نہیں دین دی لیکن اسی محبت دی دعوت جڑی پیش کرنے ہاں او ام سلمہ یاد آئی اللہ اکبر سیدہ زینب وہ مرد رہ گئے اللہ اکبر اللہ اے صنف نازک اے خواتین صحابہ تے بڑے اچھے شان اور مقام والے اور جرت اور بہادری والے حضرت سمیہ رضی اللہ 2 ٹکڑے ہو گئے زنیرہ دیاں اکھاں نکل گئیاں لیکن محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہیں چھڑیا تو کیسا امتی ہے جگہ جگہ تے قدم قدم تے رسول اللہ دی حدیث دیا مخالفتاں کر اللہ اکبر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ خامد فوت ہو گیا میرے نبی پاک آئے نے محبوب آمدے نے ام سلمہ صبر کرنا تے میں ایک دعا دسنا وہاں دعا پڑھیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون جدوں بھی کوئی مصیبت آئے تے نال پڑھیا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اے چھوٹا جیا ورد اے وظیفہ جڑا میرے محمد پاک نے دسے ہیں آج لوگاں نے وظیفے بھی اپنے کولوں بڑھائے نے آج ورد بھی اپنے کولوں بڑھائے نے لوگاں نے پورا دا پورا دین اپنے کولوں بڑھا لے ہیں اس اللہ دی زمین تک جماعت اہل حدیث ہے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے آؤ لوگوں میں جرت نال کہہ رہے ہیں محبت دے نال کوئی ایک عمل ایسا
دکھاؤ جڑا اسے اپنے کولوں کر دے ہوئی ہیں جڑا بھی کم کرنا ہے میرے محمد دی حدیث سانو اجازت دے گی تے کرانگے ورنہ سی نہیں کر دے ساڑھے اندر ہزار خامیاں نے ساڑھے اندر ہزار عیوب نے ساڑھے اندر ہزار گناہ نے پر جس مسلک دی دعوت دینے اے او مسلک تے عقیدہ ہے جو میرے محمد چھوڑ کے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے ام سلمہ نے دعا پکا لئی تے نال دل جو خیال کر دیاں نے کہ نبی پاک دعا دس گئے نے کہ ام سلمہ اللہ تیری دل جوئی فرمائے گا تینو غم بھلا دے گا ام سلمہ اللہ تینو بہتر عطا کرے گا اے دعا پڑھیا کرے دعا نہ چھڑیاں تے ام سلمہ کی آندیاں نے میں دعا پڑھ دی رہی یقین دے نال تے سوچ دی بھی سی کہ ابو سلمہ تے فوت ہو گیا میرا خامد میں بیوہ ہو گئی خامد فوت ہو گیا تے ابو سلمہ میرا خامد بڑا چنگا سی ابو سلمہ میرا خامد بڑا چنگا سی بڑی محبت کرن والا میرے ناز نخرے اٹھان والا ابو سلمہ جیسا کون ہو سکتا ہے ام سلمہ اے خیال دوڑا دیا نالی خیال آندہ اے ام سلمہ انج نہ سوچیا کر جڑا وظیفہ تینو محمد پاک دے گئے نے اس تے یقین رکھنا اللہ تینو بہتر عطا کرے گا میرے نبی تینو دین دے گئے نے تو ہور دین لبی پھر دے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَمَن يَبْتَغِ قرآن اللہ دا قرآن وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب العالمین نے فرمایا جڑا اس دین تو علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا دین محمد تو علاوہ شریعت محمدیہ تو علاوہ اسوہ رسول تو علاوہ اطاعت رسول تو علاوہ جڑا کوئی اور طریقہ اور ورد اور وظیفے لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ میرے رب نے قرآن دے اندر مور لا دیتی ہے میں رب نے او ورد او وظیفے او نمازاں او عبادتاں جڑیاں محمد دے طریقے تو ہٹ کے کیتیاں ہون گیاں میں اللہ نے او قبول بھی نہیں کرنیاں ام سلمہ تینو نبی نے وظیفہ دسے ہیں ام سلمہ دیا نے ہاں میں یقین نال پڑھ دی رہی ہاں سننا اور یقین کر نبی دی شریعت تے یقین کر نبی پاک دیاں حدیثاں تے یقین کر نبی پاک دیاں سنتاں تے ام سلمہ دعا پڑھ دیاں رہیاں نے میرے نبی نے پیغام نکاح بھیجیا اے ام سلمہ مینوں رب نے آکھیا ام سلمہ نال نکاح کرو واہ ام سلمہ تیرے مقدر نصیب دی کیا بات ہے نبی دا بتلایا ہویا وظیفہ نہیں چھڑیا ابو سلمہ کتھے رہا اللہ نے محمد دی بیوی بنا دیتا ہے اللہ نے ام المومنین بنا دیتا ہے اللہ نے مومنہ دی ماں بنا دیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اے مومنو تسی خود اتنے خیر خواہ نہیں اپنی جانا دے جتنے خیر خواہ توڑے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے نبی دیاں بیویاں توڑیاں ماما نے اوے ماما دے ورد بتائے ہوئے سن لے ماما دا عمل دیکھ لے جڑی حلالی اولاد ہوندی ہے ماما دی نافرمانی نہیں کر دیا واہ میرے اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں کیسی بات یاد آئی ہے رب دا قرآن اعلان کر دے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ کسی مومن عورت نو کسی مومن مرد نو کسی مومنہ عورت نو روا نہیں ہے اے جائز نہیں ہے کہ وہ محمد دی مخالفت کرے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لو میری آخری گزارش بات
ختم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، آپ دی محبت، آپ دے فرمان تے عمل کرنا۔ میرے نبی دی دعوت کیتی ابو رافع نے، ابو رافع میرے نبی دا صحابی ہیں، نبی دی روٹی پکائی ہے، گھر ایک بکری رکھی ہے، آندے نے اللہ دے رسول کدی میرے گھر آؤ نا، میں تواڈی دعوت کراں، روٹی کھا کے جاؤ۔ میرے نبی پاک تشریف لے گئے، بکری پکانی رکھی ہے، گوشت پکانا رکھے ہیں، ابو رافع نے ہجی ہانڈی پک رہی ہے تے میرے نبی نے فرمایا ابو رافع ایک دستی لے کے آ، بکری دی ایک دستی لے کے آ۔ ابو رافع ہانڈی دے وچوں دستی نکال کے لے آئے، میرے نبی نے تناول فرما لئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی فرما دینے ابو رافع ہور دستی لے کے آ۔ ابو رافع دوسری دستی بھی لے آئے نے، میرے نبی نے او بھی تناول فرما لئی ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی نے فرمایا ابو رافع ہور دستی لے کے آ۔ تے بکری دیاں دستیاں کنیاں ہوندیاں نے، او پنڈ دے رہن والے ہو، بکری دیاں دستیاں کنیاں ہوندیاں نے؟ میرے نبی نے دونوں تناول فرما لیاں تے آپ نے فرمایا ابو رافع ہور لے آ۔ ابو رافع آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری دیاں دستیاں تے دو ہوندیاں نے، دونوں لے آیا تے تسا تناول فرما لیاں نے۔ سن میرے نبی دی اطاعت کی ہے، میرے محبوب نے فرمایا ابو رافع جے اج تو بولدا نا، اج تو بولدا نا، تو چلا جاندا ہانڈی ول، تو برتن چکدا رہندا، دستیاں تینوں ملدیاں رہندیاں۔ میرے محمد دی برکات تینوں پتہ نہیں ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے۔ پھرن پی تو دنیا دے پیراں تے بزرگاں تے ولیاں دیاں گلاں کرنا ہے، میں تینوں دعوت دینا وا۔ پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں، پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اے ساڈی دعوت ہے، اے ساڈا پیغام ہے، اے ساڈی دعوت ہے، اے ساڈا اعلان ہے۔ لوگوں ساری دنیا نو چھوڑیاں گزارا ہو سکتا ہے، پر نبی دی حدیث چھڑیاں گزارا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک۔